السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ خروش عثمان کے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 53 کے پارٹ 1 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب عمرو صاحب نے عثمان غازی کو وہ انگوٹھی دی تھی جو کہ دندار کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ اسی کی انگوٹھی ہے جس نے اس غدار کمہار کو مارا ہے، عثمان صاحب اس انگوٹھی کو پہچان جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے چچا دندار کی ہے، اور عثمان صاحب کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ دندار کی وجہ سے ہمارے ساتھ کتنی بڑی بڑی گھاتوں میں اور سب کچھ ہوا اور ہمارے کتنے ہی سپاہی شہید ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی ایک جانب سے نیچے بیٹھتے ہیں اور عمرو صاحب کے قریب ہو کر کے کہتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ کوئی بھی جھوٹ نہ بولنا، تمہارا اس انگوٹھی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر یہ تمہارے پاس پہلے ہی سے تھی تو پھر تم نے مجھے کیوں نہ دی؟ اس پر عمرو صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب شکر ہے اللہ کا کہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہیں۔ اس پر عثمان غازی کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے پھر بولو اور چلو۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے حضور پیش ہوں، یعنی کہ شیخ ادبالی کے پاس، اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کچھ ایسی بات ہو جو کہ انہیں پسند نہ ہو، اس وجہ سے میرا صبر مت آزماؤ۔ پھر شیخ ادبالی ان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر تم دونوں کو لڑائی کرنے نہیں بلکہ صلح کرنے کے لیے بلایا تھا، تمہاری لڑائی کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے تو ٹھیک ہے پھر حضور، ہمیں اجازت دیں اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ عثمان صاحب اب عمرو صاحب پر بہت غصہ ہوں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب وہاں پر اٹھتے ہیں اور عمرو صاحب بھی اٹھتے ہیں، اور وہ دونوں شیخ ادبالی کو سلام کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی قمر الابدال شیخ ادبالی کے پاس آتا ہے۔ تب شیخ ادبالی اس سے کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کمہار پر چلنے والا تیر عثمان کے سینے میں لگا ہے قمر الابدال۔ اس پر قمر الابدال کہتا ہے کہ جناب شاید ایسا ہی ہو، لیکن عثمان صاحب اس تیر کو تو نکال دیں گے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عثمان صاحب اس خون کو کیسے روکیں گے۔ اس کے بعد باہر سغوت کی جانب سے دندار کہیں سے آ رہا تھا اور شیخ ادبالی کی طرف ہی جا رہا تھا تاکہ عثمان غازی سے جا کر کے ملاقات کرے۔ تمام سپاہیوں کو سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے۔ بوران اور گفتگو اس سے بتا دیتے ہیں کہ عثمان صاحب اندر ہیں، اور دوسری جانب سے اب عثمان صاحب اور عمرو صاحب کے درمیان میں گفتگو جاری ہوگی۔ عثمان صاحب اسے کہہ رہے ہوں گے کہ اب مجھے بتائیں عمرو صاحب، اگر آپ کو یہ انگوٹھی ملی تو آپ نے مجھے کیوں نہ دی، اور آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی اور کیسے ملی؟ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتائیں۔ تب عمرو صاحب کہتے ہیں یہ انگوٹھی میری بیٹی مالن خاتون کو ملی تھی جب وہ یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ تب عثمان صاحب ایک جانب سے چپ کر جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے مالن خاتون سے واپسی پر پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کچھ پتا ہے، تب مالن خاتون نے وہ انگوٹھی چھپا لی تھی اور عثمان صاحب کو کہا تھا کہ نہیں جناب مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تب عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا، تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ آخر یہ کیسا دوستانہ رویہ ہے عمرو صاحب، آپ کو مجھے اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا۔ تب عمرو صاحب کہتے ہیں یہ انگوٹھی جس کی بھی ہے عثمان صاحب، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک بڑا سردار ہے، اور ہم یہ سب کچھ تفصیل کے بغیر آپ کو کیسے بتا سکتے تھے؟ آپ کو اتنی مشکلات سے دوچار کیسے کر سکتے تھے عثمان صاحب؟ تب عثمان صاحب کہیں گے کہ آپ کو پتا ہے میں نے قبیلے میں موجود اس غدار کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جس نے کمہار کو مارا ہے اور اپنی غداری چھپا لی ہے، کہ آپ کو پتا ہے میں نے اس کے لیے کتنی جانیں قربان کی؟ اس جنگ میں، آرمینیا کی جنگ میں بایوجا بھی شہید ہوا، میرے کتنے ہی سپاہی شہید ہوئے، انہوں نے مجھ پر جگہ جگہ پر گھات لگائی اور میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو شہید کرتا گیا، اور اگر آپ مجھے اس وقت بتا دیتے تو میرے اتنے سپاہی شہید نہ ہوتے۔ کہ اتنی دیر میں باہر سے دندار بھی آ کر کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کان لگا کے سننا چاہتا ہے کہ آخر عثمان اور عمرو صاحب کے درمیان میں کس کی گفتگو چل رہی ہے اور یہ دونوں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب دندار کو بھی سنائی دے جاتا ہے کہ عثمان قبیلے کے غدار کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب عمرو صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ مجھے ٹائم سے انگوٹھی دے دیتے تو آج بایوجا زمین کے نیچے نہ ہوتا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دندار بھی یہ سب کچھ سن لیتا اور وہیں پر کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان کو دندار کا پتہ چل گیا کہ وہی غدار ہے۔ اس کے بعد عمرو صاحب عثمان سے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ناقابل برداشت ہیں عثمان صاحب، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں غصے میں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں۔ دندار بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، عثمان صاحب بھی غصے میں وہاں سے نکلتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں۔ تب دندار پاس والے روم میں چلا جاتا ہے، دروازہ کھول کے وہاں پر چھپ جاتا ہے، لیکن عثمان غازی وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی دندار اندر جاتا ہے اپنے گلے پر ہاتھ لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے دندار تو نے یہ کیا کر دیا؟ مالن خاتون عثمان صاحب کے سامنے آتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اجازت چاہتی ہوں عثمان صاحب۔
عثمان صاحب کہتے ہیں اور تم بھی اپنے بابا کے ساتھ جاؤ اور ان جانوں کا حساب دینے کے بارے میں سوچو، وقت آنے پر میں تم سے بھی اس کا حساب لوں گا، اور اب تم جانا چاہتے تو چلی جاؤ۔ مالن خاتون کہیں گی یہ کیسی بات ہے عثمان صاحب، آپ ہم سے کس چیز کا حساب مانگ رہے ہیں؟ عثمان صاحب مالن خاتون سے کہتے ہیں آج اس غدار کے علاوہ میرے سامنے کوئی نہ آئے، کوئی بھی نہ آئے تاکہ میرے غصے کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمرو صاحب بھی باہر نکلتے ہیں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مالن خاتون بھی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جاتے وقت عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں میرے پاس چندار کو لاؤ، اگر ضرورت پڑے تو اسے گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی کہتے ہیں جناب وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی وہیں پر تھے جہاں پر آپ تھے، خانہ کاہ میں گئے تھے۔ تب عثمان صاحب ایک جانب سے رک جاتے ہیں اور پھر اپنے سپاہی بوران سے اپنی تلواریں پکڑتے ہیں اور پھر عثمان صاحب اپنے سپاہی سے تلواریں پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ محاصرہ کر لو اس جگہ کا، کہیں سے بھی کسی کو نکلنے مت دینا، اور خود بھی تلوار لے کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ